بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے قافیہ کے گزشتہ سبق میں توابع کی بحث مکمل کی۔ ہمارا یہ سبق مبنی کے بیان میں ہے۔ مورب کی بات سے جب مصنف فارغ ہوئے تو یہاں سے مبنی کی بات کا آغاز کیا۔ فرمایا المبنی ما ناسب مبنی الاصلی او وقع غیر مرکب۔ مبنی وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یا وہ مرکب نہ ہو، یا وہ واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو، ترکیب میں نہ آیا ہو۔ دراصل مبنی کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ یا تو مبنی اس لیے ہوگا کیونکہ اس میں اعراب کا موجب یعنی ترکیب وہ نہیں پایا جا رہا، اور یا پھر مبنی اس لیے ہوگا کہ اعراب کا موجب تو پایا جا رہا ہے لیکن وہاں کوئی معنی بھی موجود ہے اعراب سے، یا موجب ہی نہیں پایا جا رہا، اعراب کا موجب ہی موجود نہیں ہے، جیسے اسماء محدودہ ہیں، واحد ہے، اثنان ہے، ثلاثہ ہے، اربعہ ہے وغیرہ، الف با تا سا، زید عمر بکر ہیں، ترکیب میں جب نہ ہو، یا موجب تو پایا جا رہا ہے یعنی اسم ترکیب میں تو واقع ہے لیکن وہاں اعراب سے معنی بھی موجود ہے، اور معنی کیا ہے کہ وہ اسم جو ہے یا تو حرف کے مشابہ ہے، یا ماضی کے مشابہ ہے، یا امر حاضر کے مشابہ ہے، تو اس مشابہت کی بنیاد پر اس پہ اعراب جاری نہیں ہوتا، اسے مبنی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دو قسمیں تھیں تو مصنف نے تعریف میں او کے ذریعے دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ ما ناسب مبنی الاصلی یعنی جو ترکیب میں واقع ہو لیکن اعراب کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ کیونکہ وہاں معنی موجود ہے اور وہ ہے مبنی الاصل کی مشابہت۔ او واقع غیر مرکب، یا پھر یہ ہے کہ وہاں اعراب کا موجب ہی موجود نہیں، یعنی وہ ترکیب میں واقع ہی نہیں ہے۔ وَأَلْقَابُهُ دَمٌ وَفَتْحٌ وَكَسْرٌ وَوَقْفٌ۔ اچھا جی، بنا کے القاب یہ ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ اور وقف۔ دم، فتح، کسر اور وقف۔ وَحُكْمُهُ أَلَّا يَخْتَلِفَ آخِرُهُ لِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف مبنی کا حکم بیان کرنا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، وہ جس حرکت پر مبنی ہو اسی پر ہی باقی رہتا ہے۔ سکون پر مبنی ہو تو اسی طرح باقی رہے گا۔ اب مبنی کون کون سی چیزیں ہیں؟ ما قبل تعریف کے اعتبار سے فرمایا وَهِيَ الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولَاتُ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوفِ۔ یہ 8 ہیں جی، مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، مرکبات، کنایات، اسماء افعال، اسماء اصوات اور بعض ظروف۔ اب ظروف کے ساتھ یہ جو بعض کی قید لگائی یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ احترازی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تمام ظروف مبنی نہیں ہیں بلکہ بعض مبنی ہیں، اس لیے بعض کی قید لگائی اور ان کا بیان آگے آ جائے گا۔ بعض ظروف، اچھا جی، تمام اقسام کا بیان کرنے کے بعد اب آگے اقسام کی تفصیل۔ تو سب سے پہلے جی مضمرات کی تفصیل ہے۔ فرمایا المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ مضمر وہ اسم ہے جس کی وضع متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کے لیے ہوئی ہو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، چاہے لفظاً ذکر ہوا ہو، چاہے معنن ہوا ہو، چاہے حکمن ہوا ہو۔ اچھا جی،
لفظاً ذکر ہوا اس کی مثال جیسے ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ. اب اس میں غلامہ میں ہو ضمیر کا مرجع زید ہے اور زید کا پہلے لفظاً ذکر ہو چکا ہے. مانن ذکر ہوا ہو یا تقدیراً ذکر ہوا ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس میں اعدلوا کے اندر عدل کی طرف ہوا ضمیر کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں عدل کا مانن ذکر ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حکمن ذکر ہوا جیسے اس کی مثال ہے ضمیر شان اور ضمیر قصہ وغیرہ. قل هو اللہ احد. تو مضمر کی تعریف کیا ہوئی؟ مضمر وہ اسم ہے جس کی وضع متکلم یا مخاطب کے لیے ہوئی ہو یا ایسے غائب کے لیے جس کا ذکر لفظاً یا مانن یا حکمن پہلے ہو چکا ہو. وَهُوَ مُتَّصِلٌ أَوْ مُنْفَصِلٌ. اس عبارت سے غرض مصنف مضمرات کی تقسیم بیان کرنا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. فالمنفصل المستقل بنفسه والمتصل غیر المستقل بنفسه. اس عبارت سے غرض مصنف ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کی تعریف کرنا ہے. ضمیر منفصل وہ ہوتی ہے جو اپنے ذات کے اعتبار سے مستقل ہو، کسی دوسرے کلمے کی محتاج نہ ہو، یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے دوسرے کلمے کی محتاج نہیں ہے. جبکہ متصل وہ ہوتی ہے جو ذاتی طور پر غیر مستقل ہوتی ہے، یعنی وجودی اعتبار سے دوسرے کلمے کی وہ محتاج ہوتی ہے. وَهُوَ مَرْفُوعٌ وَمَنْصُوبٌ وَمَجْرُورٌ. اچھا جی، یہ جو متصل ہوتی ہے ہوا ضمیر کا مرجع متصل ہے. اچھا جی، یا پھر ہوا ضمیر کا مرجع ہم یہاں مطلقاً مضمر کو بھی بنا سکتے ہیں. اور وہ جو ضمیر ہے اس کی آگے پھر تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. فالاولان متصل و منفصل والثالث متصل فقط. پہلے جو دو ہیں یعنی کون کون سی؟ مرفوع اور منصوب، یہ متصل بھی ہوتی ہیں اور منفصل بھی. مرفوع متصل بھی ہوگی، منفصل بھی. منصوب متصل بھی ہوگی، منفصل بھی. جبکہ یہ جو تیسری قسم ہے مجرور، یہ فقط متصل ہوگی، یہ منفصل نہیں ہوگی. یہ منفصل کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کا اپنے عامل سے جدا ہو کر آنا ممکن نہیں ہوتا. جار اور مجرور میں کوئی کسی قسم کا فصل نہیں ہوتا، اس لیے یہ اپنے عامل سے جدا ہو کر استعمال نہیں ہوگی. فذالک خمسۃ انواع. مصنف نے اشارہ کیا یہ ٹوٹل 5 قسمیں بن گئیں، 3 متصل کی اور 2 منفصل کی. کون کون سی؟ مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل. مرفوع منفصل اور منصوب منفصل، ٹوٹل 5. اب اس سے اگلی عبارت میں مصنف ان 5 کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. الاول ضربت و ضربت الی ضربنا و ضربنا. یعنی مرفوع متصل کی مثالیں دیں، ضربت سے لے کے ضربنا تک، ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. یہ معروف کی مثالیں دی ہیں اور ضربت سے ضربنا تک مجہول کی. اب اس میں سوال یہ ہے کہ مصنف نے متکلم کو پہلے کیوں ذکر کیا، غائب کو آخر میں ذکر کیوں کیا؟ تو متکلم سے ابتدا اس لیے کی کیونکہ اعرف المعارف جو ہے وہ متکلم ہے. اس لیے تعریف میں بھی دیکھیں معبودی علی متکلم اور مخاطب و غائب، تعریف میں بھی اسے مقدم کیا اور مثالوں میں بھی اسے مقدم کیا. وثانی انا الہن. اچھا جی، دوسری قسم یعنی ضمیر مرفوع منفصل، اس کی مثال بیان کی. انا نحن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن تک، یہ ٹوٹل 14 بن جائیں گی.
والثالث ضربنی الی ضربہن واننی الی انہن. تیسری قسم منصوب متصل، یہ والی منصوب متصل. چونکہ نصب جو ہے وہ فعل کی وجہ سے بھی آتا ہے اور حرف کی وجہ سے بھی آتا ہے، تو دونوں کی مثالیں بیان کی. ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنہ، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. یہ فعل کے ساتھ متصل کی مثالیں ہیں منصوب متصل کی. اور حرف کے ساتھ منصوب متصل کی مثال اننی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن. والرابع ایایا الی ایاہن. چوتھی قسم ہے جی منصوب منفصل. اس کی مثال بیان کی ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. والخامس غلامی ولی الی غلامہن ولہن. پانچویں قسم ہے جی مجرور متصل. چونکہ جر مجرور متصل جو ہے وہ حرف جر کے ساتھ بھی آتی ہے اور مضاف الیہ بھی مجرور متصل ہی ہوتی ہے، تو حرف جر کے ساتھ بھی مثال دی ہے اور مضاف کے ساتھ بھی. غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم، غلامکی، غلامکما، غلامکنہ، غلامہو، غلامہما، غلامہم، غلامہا، غلامہما، غلامہن. اسی طرح لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. اچھا جی، یہاں تک تو ہمارے سامنے مضمرات متصل منفصل، مرفوع منصوب مجرور، منفصل مرفوع منصوب، پانچوں کی مثالیں آئیں. اس کے بعد ان کے مصنف کچھ احکام بیان کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر جو مرفوع متصل ہے اس کی آگے تقسیم کر رہے ہیں. فرمایا فالمرفوع المتصل خاصۃ یستتر فی الماضی للغائب والغائبۃ والمضارع للمتکلم مطلقا والمخاطب والغائب والغائبۃ وفی الصفۃ مطلقا. اچھا جی، ضمیر مرفوع متصل خاصتاً، خاصتاً کی قید اس لیے لگائی کہ کیونکہ باقی جو ہیں یہ اقسام منصوب مجرور متصل، مرفوع منصوب منفصل، یہ چاروں ان میں ضمیر مستتر نہیں ہوتی. ضمیر مستتر ہونے کا تعلق صرف مرفوع متصل کے ساتھ ہی ہے اور مرفوع متصل کے بھی سارے صیغوں میں نہیں ہوتی. بعض میں مستتر ہوگی اور بعض میں بارز یعنی ظاہر ہوگی، نظر آئے گی. جن میں مستتر ہوگی وہ تھوڑے ہیں، ان کا بیان کر دیا. ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں کیا ہوگی؟ ظاہر، بارز. تو وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ اگر فعل ماضی ہو تو ماضی میں دو صیغے ہوتے ہیں جہاں ضمیر مستتر ہوتی ہے، باقی سب میں بارز. اور وہ دو صیغے کون سے ہیں؟ صیغہ واحد مذکر غائب ضربہ، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور واحد مؤنث غائب ضربت، اس میں ہیا ضمیر مستتر ہوتی ہے. والمضارع، اگر فعل مضارع ہو تو فعل مضارع کے 5 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے. للمتکلم مطلقاً، متکلم کا صیغہ مطلقاً یعنی واحد ہو یا جمع ہو. والمخاطب والغائب والغائبۃ، اور واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، 3 یہ اور 2 وہ، ٹوٹل 5 صیغوں میں یہ کیا ہوتی ہے؟ مستتر. اضرب میں انا، نضرب میں نحن، تضرب میں انت، یضرب میں ہوا اور تضرب میں ہیا. وفی الصفات مطلقاً، اس کے علاوہ جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس میں مطلقاً مستتر ہی ہوگی، بارز نہیں ہوگی. صیغہ صفت سے مراد اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ. تو وہ
چاہے واحد کا ہو، تثنیہ کا ہو، جمع کا ہو، مذکر کا ہو، مؤنث کا ہو، اس میں ضمیر ہمیشہ مستتر ہی ہوگی، اس میں فاعل میں بھی، اس میں مفعول میں بھی، صفت مشبہہ میں بھی مستتر ہوگی۔ اچھا جی، اب اگلی عبارت میں مصنف یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ استعمال میں اصل یہی ہے کہ ضمیر متصل کلام کے اندر ذکر کی جائے۔ ہاں، جب متصل کو لانا دشوار ہو، متعذر ہو، تو پھر ضمیر منفصل لانا بھی جائز ہے۔ وَلَا يَسُوغُ الْمُنْفَصِلُ إِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ، اور ضمیر منفصل لانا تب جائز ہوگا جب متصل لانا ممکن نہ ہو۔ اب اس کی چند جگہیں ذکر کی ہیں کہ جہاں متصل نہیں لا سکتے، تو ان جگہوں میں جب متصل نہیں لا سکتے تو کیا لائیں گے؟ منفصل۔ کیا لائیں گے جی؟ منفصل لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے۔ اور وہ کون سی جگہیں ہیں؟ نمبر 1، وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَىٰ عَامِلِهِ، ضمیر متصل وہاں متعذر ہوتی ہے جہاں عامل سے پہلے آئے، تو عامل سے پہلے متصل تو آ نہیں سکتی، وہاں منفصل لائیں گے۔ او بالفصل لغرض، یا پھر یہ ہے کہ ضمیر اور عامل کے درمیان کسی غرض کی وجہ سے فاصلہ کیا گیا ہو، تو وہاں بھی متصل تو آ نہیں سکتی فصل کی وجہ سے، اب وہاں کیا لائیں گے؟ منفصل لے کے آئیں گے۔ او بالحذف، تیسری جگہ، یہاں عامل کو حذف کر دیا گیا ہو، جب عامل محذوف ہو گیا تو اس کی جگہ متصل تو آ نہیں سکتی کیونکہ وہ تو عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہاں کیا لائیں گے؟ منفصل ہی لائیں گے۔ چوتھی جگہ، او بکون العامل معنویا، عامل لفظی ہو ہی نہ، معنوی ہو، ضمیر متصل کا عامل تو لفظی ہوتا ہے، اور جہاں عامل لفظی نہ ہو، معنوی ہو، وہاں متصل لا نہیں سکتے، تو وہاں بھی منفصل لائیں گے۔ پانچویں جگہ، او حرفا والضمیر مرفوع، عامل ہو تو لفظی اور وہ عامل حرف ہو، جبکہ ضمیر مرفوع ہو، عامل حرف ہو، حال یہ ہے کہ ضمیر مرفوع ہے، تو وہاں بھی کیا کیا جائے گا؟ اسے منفصل لایا جائے گا، متصل نہیں لا سکتے۔ کتنی جگہ ہو گئی جی؟ 5۔ چھٹی جگہ، او بکونہ مسندا الیہ صفۃ جرت علی غیر من ہی لہ، چھٹی جگہ وہ ہے کہ ضمیر مسندا الیہ صفۃ، ضمیر ایسی ہے کہ اس کی طرف صیغہ صفت کا اسناد کیا گیا ہے، جرت علی غیر من ہی لہ، اور وہ صفت اس ذات پر جاری ہے کہ جس کے لیے ہے وہ اس کا غیر ہے، یعنی صفت جس کی ہے اس کے لیے نہیں آ رہی بلکہ اس کے غیر پر جاری ہو رہی ہے۔ تو اگر مقام ایسا ہے کہ ضمیر مسند الیہ ہے، یعنی صفت کی اس کی طرف صفت کا اسناد کیا گیا ہے، لیکن صفت اس پر جاری نہیں ہو رہی، اس کے غیر پر جاری ہو رہی ہے، تو وہاں بھی متصل نہیں لائیں گے بلکہ منفصل۔ تو یہ 6 جگہ ہوئیں۔ کتنی جگہ ہوئیں؟ 6 جگہ۔ جہاں ہم ضمیر متصل نہیں لا سکتے، منفصل لائیں گے۔ تو پہلی جگہ کیا ہے؟ عامل پر مقدم ہو۔ دوسری، فاصلہ کسی غرض کی وجہ سے ہو۔ تیسری جگہ، عامل محذوف۔ چوتھی جگہ، عامل معنوی۔
5ویں جگہ عامل حرف اور ضمیر اور 6ٹھی جگہ ضمیر کی طرف صفت کا اسناد ہو اور وہ صفت جس کے لیے ہے اس کے غیر پر جاری ہو، اس کے لیے جاری نہ ہو۔ اب ان کی مثالیں مصنف نے دیں۔ مثل ایاک ضربت، عامل پر مقدم، اب ایاک یہ ضمیر مقدم ہے، ضربت اس کا عامل ہے، پہلے آئی ہوئی ہے۔ اب متصل تو یہاں لا نہیں سکتے کیونکہ وہ عامل سے پہلے نہیں آ سکتی۔ فصل کی مثال دی، وَمَا ضَرَبَكَ إِلَّا أَنَا، اب اس میں آنا جی متصل نہیں لا سکتے کیونکہ ضمیر اور عامل کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے، اور یہ فاصلہ غرض کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں مقصود حصر ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالشَّرَّ، شر سے بچو۔ اب ایاک یہاں عامل ہی معذوف ہے، اصل میں ہے اتقی نفسک والشر۔ اچھا جی، چوتھی قسم کی مثال عامل مانوی ہو، انا زیدن، اب اس میں عامل ابتدا ہے، انا میں لفظی نہیں ہے۔ 5ویں کی مثال عامل حرف ہو، ضمیر مرفوع ہو، ما انت قائمن، اب اس میں عامل حرف ہے ما مشابہ بلیس، انت ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع ہے اس لیے یہ متصل نہیں آ سکتی۔ اور 6ٹھی قسم کی مثال ہندن زیدن دارباتہ ہیا، اس میں ہیا جو ہے یہ ضمیر منفصل لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف دارباتہ کا اسناد کیا گیا ہے، اور دارباتہ یہاں ترکیبی اعتبار سے زید پر جاری ہے، خود اس پر جاری نہیں ہے۔ اس میں ہندن مبتدا اول ہے، زید مبتدا ثانی، دارباتہ اس کی جو ہے وہ بن رہی ہے خبر زید کی۔ تو اب داربہ حالانکہ صفت کس کی ہے؟ ہندن کی، اور ہیا ضمیر ہندن کے لیے ہے، لیکن داربہ کس پر جاری ہے؟ زید پر ہے، جس کی صفت ہے اس پر جاری نہیں، تو یہاں بھی ضمیر منفصل لائیں گے، متصل نہیں۔ تو یہ 6 جگہیں ہیں جہاں متصل ضمیر نہیں لا سکتے۔ اچھا جی، اس کے مقام بیان کرنے کے بعد اب اس سے آگے مصنف نے کچھ اور معلوماتی چیزوں کا بیان کیا ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ فرمایا وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مَرْفُوعًا فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهُ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِي نَحْوُ آتَيْتُكَهُ وَآتَيْتُكَ إِيَّاهُ وَضَرْبِيكَ وَضَرْبِي إِيَّاكَ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ نَحْوُ آتَيْتُهُ إِيَّاهُ أَوْ إِيَّاكَ۔ اچھا جی، یہی بات چل رہی ہے متصل اور منفصل کے حوالے سے۔ کسی جگہ 2 ضمیریں جمع ہو گئیں، حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک مرفوع نہیں ہے، حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی مرفوع
اب اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ معرفہ ہو، یعنی اس کی ترتیب یہی ہے نا ضمائر کے اندر، اعرف المعارف متکلم کی ضمیر ہے، پھر مخاطب اور پھر غائب۔ اب یہاں صورتحال ایسی ہے جب دو ضمیریں جمع ہو جائیں اور ان میں سے ایک مرفوع نہیں ہے، ایک بھی مرفوع نہیں، تو اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے زیادہ معرفہ ہے اور آپ نے اس کو مقدم کر دیا ہے، جو زیادہ تھی اسے مقدم کر دیا، اب جو دوسری ضمیر ہے اس میں اختیار ہوگا، آپ اسے متصل بھی لا سکتے ہیں اور منفصل بھی لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آتیتک ہو، اب دیکھیں کاف ضمیر منصوب متصل اور ہو بھی ضمیر منصوب متصل، دونوں مرفوع نہیں ہیں، دونوں کیا ہیں؟ منصوب، اور ان میں سے پہلی جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ معرفہ ہے، مخاطب غائب کی نسبت زیادہ معرفہ ہوتا ہے، تو اس کو مقدم کر دیا۔ اب یہ جو دوسری ضمیر ہے نا ہو غائب کی، اس میں دو طرح کا اختیار ہے، اس کو متصل بھی پڑھ سکتے ہیں آتیتک ہو، اور منفصل بھی پڑھ سکتے ہیں آتیتک ایاہ، یہ دونوں صورتیں جائز ہوں گی۔ اسی طرح در بی کا و در بی ایاہ کا، اس میں بھی دیکھیں دو ضمیریں جمع ہو گئیں، یا ضمیر متکلم کی اور کاف ضمیر مخاطب، اور در بی میں یا ضمیر جو ہے لفظاً مجرور ہے اور کاف ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، تو اعرف المعارف جو تھی متکلم کی ضمیر اس کو ہم نے پہلے کر دیا، اب یہ جو دوسری ضمیر ہے مخاطب کی، اس کے بارے میں دو صورتیں جائز ہیں، متصل بھی لا سکتے ہیں اور در بی کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منفصل لا کر در بی ایاہ کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ وَإِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ، اور اگر صورتحال ایسی نہ ہو، کیسی جی؟ یعنی اگر سابقہ صورتحال کہ دو ضمیریں کسی کلمے کے اندر، کسی کلام کے اندر، جملے کے اندر جمع ہو چکی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اعرف المعارف نہیں ہے کہ جسے آپ متصل کریں، مقدم کریں، تو پھر وہاں دوسری ضمیر منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے۔ اگر دو ضمیریں جمع ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی بھی مرفوع نہیں ہے اور ان میں سے کوئی اعرف المعارف بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی اعرف المعارف نہیں تھی کہ جسے آپ نے مقدم کر کے دوسری کے بارے میں اختیار لینا تھا، ایسا بھی نہیں، تو پھر وہاں کیا کرنا ہے جی؟ آپ دوسری کو منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے۔ اس کی مثال دی نحو آتیتہ ایاہ یا آتیتہ ایاک۔ اب اس مثال میں دیکھیں ذرا، یہ دو ضمیریں ہیں ہو اور ایاہ، کوئی بھی مرفوع نہیں ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعرف المعارف بھی نہیں ہے کہ جسے مقدم کیا ہو، لہٰذا یہ جو دوسری ہے اس کو کیا کریں گے؟ منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے۔ اس کی جگہ اگر یہ بھی ہو آتیتہ ایاک، یہاں بھی صورتحال ایسی ہے، دو ضمیریں ہیں، مرفوع کوئی بھی نہیں، اور ان میں ایسا بھی نہیں کہ یہ جو اعرف المعارف تھی، مخاطب ظاہر ہے غائب سے عارف ہے، لیکن ہم نے اس کو مقدم نہیں کیا، جب مقدم نہیں کیا تو پھر اس کو منفصل ہی لائیں گے، متصل نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد آگے جی مزید انفصال اور اتصال کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ والمختار فی خبر باب کان الانفصال، کانا کی
خبر کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ اس کو منفصل لائیں گے، متصل نہیں لائیں گے، یعنی اس میں مختار مذہب یہ ہے، متصل لانا جائز ہے لیکن مختار کیا ہے؟ منفصل لانا۔ مثلا کنتو ایاہو، کنتو ایاہو، تو مختار کیا ہے؟ یہ لانا۔ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کنتو ہو، متصل لا سکتے ہیں، اولا کیا ہے؟ مختار کیا ہے؟ منفصل لانا۔ کس میں؟ کانا کے باب کی خبر میں، یعنی کانا اور اس کے اخوات کی جو خبر ہوگی اس کو منفصل لایا جائے۔ وَالْأَكْثَرُ لَوْلَا أَنْتَ إِلَىٰ آخِرِهِ وَعَصَيْتَ إِلَىٰ آخِرِهَا۔ اچھا جی، یہاں سے مصنف لولا اور عصا ان کے بعد ضمیر کے استعمال کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ لولا کے بعد ضمیر منفصل آئے گی، ضمیر منفصل۔ کیا پڑھیں گے؟ لولا انتا، لولا انتما، لولا انتم الی آخرہ۔ اور اسیتا کے بعد کیا آئے گی جی؟ متصل۔ اسا کے بعد متصل، ہم اس کو اسیتا پڑھیں تو اسیتا، اسیتما، اسیتم الی آخرہ۔ وجاء لولا کا و اسا کا الی آخرہما۔ لولا میں ایک اور صورت بھی بیان کی ہے، وہ ہے جی لولا کا، اور اسا میں اسا کا۔ یاد رہے اس حوالے سے دو مذہب ہیں، ایک ہے امام سیبویہ کا اور ایک ہے امام اخفش کا۔ امام اخفش فرماتے ہیں کہ یہاں لولا کے بعد ضمیر مجرور ہے جو مرفوع کی جگہ واقع ہے۔ یہ اوپر مرفوع تھی نا لولا انتا والی مثال میں، لولا یہ ضمیر مجرور ہے جو مرفوع کی جگہ واقع ہے۔ لولا کا، لولا کما، لولا کم، لولا کی، لولا کما، لولا کما۔ جبکہ امام سیبویہ کہتے ہیں یہاں اس مقام میں لولا حرف جر ہے اور ما بعد ضمیر مجرور ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ضمیر تو مجرور ہے، مرفوع کی جگہ واقع ہے، یہ ڈائریکٹ ہی ضمیر مجرور ہے، اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسا کے بعد امام اخفش کا یہ کہنا ہے کہ اسا کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو مرفوع کی جگہ واقع ہے، یعنی اسیتا کی صورت میں۔ لیکن امام سیبویہ کا یہاں بھی کہنا ہے کہ یہاں اسا جو ہے یہ فعل ہے اور یہ کا ضمیر منصوب متصل ہی ہے جو اپنی جگہ پر ہی واقع ہے، کسی دوسرے کی جگہ پر واقع نہیں ہے۔ اچھا جی، تو لولا اور اسا کے استعمال کے حوالے سے ہماری بات مکمل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنف نے جو اگلی بات کی ہے وہ خاص طور پر یا متکلم کے حوالے سے ہے، یا ضمیر منصوب متصل ہو اس کے استعمال کے حوالے سے ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ مصنف نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اگر یا ضمیر منصوب متصل ماضی میں آئے تو ماضی میں نون وقایا کا ہونا لازم ہے۔ ماضی میں ہو تو نون وقایا لازم ہے۔ نون وقایا کس کو کہتے ہیں؟ نون وقایا اس نون کو کہا جاتا ہے جو فعل کے آخر کو مجرور ہونے سے بچاتا ہے۔ دیکھیں یہی مثال ہے ضربا، اب اس کے آخر میں ہم یا ضمیر منصوب متصل لے کے آنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں لائیں گے، نون کے ساتھ لائیں گے ضربا نی۔ اب اس نون نے آ کے
فعل کے آخر کو مجرور ہونے سے بچایا ہے۔ مجرور کیوں ہونا تھا؟ بھئی یا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ما قبل مکسور ہو، مجرور ہو۔ وفی المضارع عریًا عن نون الاعرابی۔ اچھا جی، یا ضمیر منصوب متصل ہو کہاں آئے؟ فعل مضارع میں۔ اگر ماضی میں ہو نون وقایا لازم، لیکن مضارع میں کہاں نون وقایا لازم ہوگی؟ کہ جب مضارع نون اعرابی سے خالی ہو۔ تو جن صیغوں میں نون اعرابی نہیں ہوتا، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے جی، اور دیگر، ان میں کیا کریں گے؟ ساتھ نون وقایا لے کے آنا لازم ہوگا، نون وقایا لازم ہے۔ جیسے یضربو ہے، یضربو کی یا متکلم کی طرف اضافت کریں تو کیا ساتھ لے کے آئیں گے؟ نون، یضربو نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر نون وقایا نہ لائیں تو پھر یا ما قبل کسرہ چاہتا ہے، یضربی ہو جائے گا اور یہ درست نہیں ہوگا۔ وَأَنْتَ مَعَ النُّونِ فِيهِ وَلَدٌ وَإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ۔ اچھا جی، تیسری صورت، مضارع میں نون اعرابی موجود ہے، اسی طرح لدن ہے، انا اور اس کے اخوات ہیں۔ اگر ان کے ساتھ یا متکلم ہم لے کے آتے ہیں، یا ضمیر متکلم منصوب، تو پھر نون اعرابی نون وقایا لانے میں اختیار ہوگا، چاہے نون وقایا لے آئیں چاہے نہ لائیں۔ اس کو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں، مثلا یضربون، یدری، اب یہاں نون اعرابی موجود ہے تو یہاں اختیار ہے کس چیز میں؟ نون وقایا لانے میں، چاہے آپ لے کے آئیں چاہے آپ ترک کر دیں۔ تو یضربون نی، یضربون نی، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یضربونی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یضربون نی بھی پڑھ، معنی تو ایک ہی ہوگا نا۔ اچھا جی، اسی طرح لدن کے ساتھ لدنا، لدن نی، لدنی، انا نی، انی، تو نون وقایا کے ساتھ ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ وَيُخْتَارُ فِي لَيْتَ وَمِن وَعَن وَقَدْ وَقَدْتُ۔ اچھا جی، ایک اور مقام آ گیا، لیتا، من، ان، قد، قدتو، ان سب میں مختار یہ ہے کہ نون وقایا لے کے آئیں گے۔ لیتانی، منی، انی، اسی طرح منی، انی، قدنی، قدتنی، اور وَأَقْسُهُمَا وَأَقْسُهَا لَعَلَّ، لعلّ ان کے برعکس ہے،
اس میں نون وقایا نہیں لے کے آئیں گے، لعلی کہیں گے، لعلنی نہیں کہیں گے۔ اس میں مختار کیا ہے؟ نون نہ لے کے آنا۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا جی، اچھا یہ تو نون وقایا کے حوالے سے مصنف نے کچھ احکام تفصیلاً بیان کیے۔ اس کے بعد مزید ضمیر مرفوع منفصل کے حوالے سے، اس کے استعمال کے حوالے سے کچھ مزید احکام بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِ قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ ويسمى فصلا ليفصل بين كونه خبرا ونعتا۔ مبتدا اور خبر پر عامل داخل ہونے سے پہلے یعنی عوامل لفظیہ، اور عوامل لفظیہ داخل ہونے کے بعد، دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر کے درمیان، عامل داخل ہونے سے پہلے کا مطلب یہ ہے محض مبتدا اور خبر ہیں، عامل داخل ہونے سے اور لفظی عامل داخل ہونے کے بعد تو عامل داخل ہونے سے پہلے یا عامل داخل ہونے کے بعد مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر مرفوع منفصل لے کے آتے ہیں جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، جو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور اسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس بات میں فرق کرتی ہے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا کی صفت نہیں ہے، یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا کی صفت نہیں ہے۔ لیکن اس کے استعمال کی شرط ہے، مطلقاً یہ بات استعمال نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو صرف لفظی عمل سے پہلے کی مثالیں دی ہیں، یہاں جو چیز استعمال ہونی ہے یہ اس کی مثالیں نہیں ہیں، اس کی مثالیں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ شرط کیا پائی جائے؟ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً أَوْ أَفْعَلَ مِنْ كَذَا مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ۔ اس ضمیر فصل لانے کی شرط یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو یا افعل من کذا ہو، یعنی صیغہ صفت افعل اس میں تفضیل کا صیغہ ہو اور من کے ساتھ اس کا استعمال ہو، افعل تفضیل ہو۔ تو جب خبر معرفہ ہوگی یا صیغہ اس میں تفضیل کا ہوگا، وہاں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل لانا مبتدا کے مطابق یہ درست ہوگا۔ جیسے کانا زیدن ہوا افضل یا افضل من عمر، اس میں زید کانا کا اسم ہوگا، ہوا ضمیر فصل ہوگی، افضل من عمر کانا کی خبر ہوگی۔ ولا موضع له عند الخلیل وبعض العرب يجعله مبتدا وما بعده خبره۔ امام خلیل کے نزدیک اس کے لیے محل اعراب نہیں ہوگا، جب محل اعراب نہیں ہوگا تو اس کو یوں ہی پڑھا جائے گا کانا زید ہوا افضل من عمر، جبکہ بعض عرب جو ہیں اس کو مبتدا بناتے ہیں، ما بعد کو خبر بناتے ہیں، اور یہ جملہ بن کے ما قبل مبتدا کی خبر یا اسم کی خبر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بعض عرب کے مطابق کانا زیدن، کانا فعل ناقص، زید اسم، ہوا مبتدا، افضل یہ صیغہ صفت ہوگا اور اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا خبر، تو مبتدا اور خبر سے مل کر یہ کانا کی خبر بن جائیں گے۔ وَيَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيرٌ غَائِبٌ يُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّأْنِ وَالْقِصَّةِ يُفَسَّرُ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ۔ اب یہاں سے مضمرات کے حوالے سے ایک اور چیز کا بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہوتی ہے ضمیر شان یا ضمیر قصہ۔
اچھا، جملہ سے پہلے ایک ضمیر آئی جاتی ہے اور وہ ضمیر غائب ہوتی ہے. جملہ سے پہلے ضمیر غائب لائی جاتی ہے. مذکر کی ہو تو ضمیر شان کہا جاتا ہے، مؤنث کی ہو تو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا قل هو اللہ احد. اب ہوا اس میں ضمیر شان ہے، مذکر کی ہے. اور فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، اس میں ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں. یفسر بالجملۃ بعدہ. اچھا، یہ جو ضمیر شان ہو یا ضمیر قصہ ہو، اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جس جملہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے. وَيَكُونُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا وَبَارِزًا عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ نَحْوُ هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَكَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَإِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ. اچھا، یہ جو ضمیر شان ہوتی ہے یا ضمیر قصہ ہوتی ہے یہ منفصل بھی آ سکتی ہے، جیسے ہوا زید قائم، هو اللہ احد، ہوا زید قائم. اور متصل بھی آ سکتی ہے. پھر متصل میں دو صورتیں ہیں. متصل پوشیدہ بھی آ سکتی ہے، جیسے کانا زید قائم، کانا میں ہوا پوشیدہ ہے. اور بارز بھی آ سکتی ہے، جیسے انہ زید قائم، اس میں ہو بارز ہے. اور یہ عوامل کے مطابق ہوگی، یعنی متصل مستتر ہو یا بارز ہو، جیسا عامل ویسی ضمیر. اگر عامل رفع چاہتا ہے تو مرفوع، نصب چاہتا ہے تو منصوب. وحذفه منصوبا ضعیف الا معا اذا خففت فانه لازم. اچھا جی، جب یہ ضمیر یعنی ضمیر شان یا ضمیر قصہ منصوب ہو تو حالت نصب میں اس کو حذف کرنا ضعیف ہوتا ہے، الا یہ کہ یہ ان کے ساتھ آئے، وہ ان جو انا سے تخفیف کے بعد ان ہوا ہوتا ہے، وہاں اس کو حذف کر سکتے ہیں. فَإِنَّهُ لَازِمٌ. وہاں کیوں حذف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں یہ چیز اس کو یعنی حذف وہاں لازم ہوتا ہے، وہاں ذکر جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہاں ذکر کیا جائے تو پھر بات مزید بگڑ جاتی ہے. اس لیے جب ضمیر شان یا ضمیر قصہ ان کے ساتھ آئے نصب کی حالت میں، یعنی وہ ان جو انا سے تخفیف کے بعد ان ہوا تھا، اس میں خفت پیدا ہوئی تھی، تو وہاں حذف لازم ہوگا، ذکر درست نہیں ہوگا. الحمدللہ یہاں ہم نے مبنیات کی پہلی قسم مضمرات کا بیان مکمل پڑا. انشاءاللہ العزیز بقیہ اقسام کا بیان اگلے سبق میں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ